اور چھوٹی سوچ اور قوم موچ انسان کو آگے نہیں چلنے دیتی. یہ یاد رکھنی ہے بات. اگر آپ چھوٹی سوچ رکھیں گے, آپ کو اس جگہ سعید صاحب کے تعاون سے میں حیران ہو گیا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے اور اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ تعلیم جو ہے یہ ٹرانسفارمیشن کا پہلا سٹیپ ہے. انسان کے اندر فکری انقلاب جو آتا ہے وہ تعلیم کی وجہ سے آتا ہے. تعلیم شعور دیتی ہے اور سوسائٹی کے مشکلات کو چیلنج کرنے کے لیے اعتماد دیتی ہے. تو آپ پہلے مرحلے میں انٹر ہو گئے ہیں اعتماد کے, کہ شعور مل گیا آپ کو, اور لاجیکل اس کا آؤٹ کم ہے اعتماد. اب مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, میں اس کو ترجمہ کروں گا. اردو میں ہو سکتا ہے آپ کو اردو مشکل لگے. وہ کہتے ہیں ہستی کے فریب میں مت آ جائیو اسد, ہستی کے فریب میں مت آ جائیو اسد, عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. عالم مطلب دنیا. دنیا کیا چیز ہے؟ سوچ. دنیا کیا چیز ہے؟ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. خیال ہوتا ہے سوچ, دام ہوتا ہے جال. کہتا ہے دنیا آپ کے جال کی طرح ہے, سوچ کے جال کی طرح. اگر سوچ بڑی ہے تو بڑا مچھلی آئے گی, سوچ چھوٹی ہے تو چھوٹی مچھلی آئے گی. مچھلی سے مطلب ہے منزل مقصود. تو سوچ کو بڑا رکھیں غالب کے بقول, اور ہستی کے فریب میں نہ آ جائیں کہ میں افسر ہوں, میں نے ڈگریاں لے لی, یا مجھے جاب مل گئی, یا میں باپ کے پاس پیسہ تھا. یا گھمنڈ جو ہوتا ہے تکبر کا روایتی, جس میں حضرت داتا گنج بخش کہتے ہیں 4-5 قسم کے گھمنڈ ہیں. عہدے کا گھمنڈ, پیسے کا گھمنڈ, حسن کا گھمنڈ, جوانی کا گھمنڈ, رتبے کا گھمنڈ. وہ کہتے ہیں سب سے خطرناک گھمنڈ کیا ہے؟ تقوی کا گھمنڈ, کہ میں بڑا زاہد و پارسا ہوں اور میری جنت پکی ہے. کہتے ہیں سب سے خطرناک گھمنڈ یہ ہے. تو ترقی میں سوچ بڑی کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ عاجزی اور انکساری کو سائڈ پہ کر دیں. بڑی سوچ کا مطلب ہے کہ ٹکرے مارنا, کوششیں کرنا, اور منزل کو بڑا رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا. یہ بڑی سوچ کا مطلب ہے. اور غالب کا جو شعر میں نے پڑھا, اگر مشکل ہے تو پھر پڑھ دوں, کہ ہستی کے فریب میں مت آ جائیو اسد. ہستی کا فریب ہے میں سپیریئر باقی سب انفیریئر, حاضہ افضل باقی سب جہنمی, میں جنتی اور باقی سب مشرک. یہ ہستی کا فریب ہے. یہ جو اس فریب میں آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. قدرت مسل کے رکھ دیتی ہے. یاد سے گانا چنگیزی ایک شعر میں کہتے ہیں کہ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا, خدا بنے تھے یہ گانا لیکن بنا نہ گیا. تو جو خدا بنتا ہے قدرت مسل کے رکھ دیتی ہے اس کو. تکبر متکبر کی ذات کو سزا پا رہا ہے, یہ یاد رکھنا. جیسے ہی آپ کو ڈگریاں اور عہدے ملیں گی تو آپ اس وقت اپنی اصل پہ قائم رہنا. یہ میرا مشورہ ہے. میں نے بڑے بڑوں کو گرتے دیکھا ہے, بادشاہوں کو گرتے دیکھا ہے, ارب پتیوں کو میں نے کخ پتی ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. اس تکبر پہ, ہستی کے فریب میں, جس پہ غالب کوشچن کر رہا ہے. تو پہلی جو سوچ کی تبدیلی کی ڈائمنشن کا نام ہے وسعت فکر. اب دوسری سوچ میں تبدیلی کیا ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ سکتی ہے اور آپ کو بام عروج پہ لے جائے گی؟ وہ ہے ندرت فکر, نیاپن. سوچ میں اور عمل میں نیاپن. یہ جو مائکرو فون میرے پاس ہے, آج سے 20 سال پہلے اس پہ تار ہوتی تھی, اب تار ختم ہو گئی ہے نا. یہ ٹیکنالوجی میں انوویشن ہے. ابھی میرے لیکچرز سم ٹائمز یوٹیوب پہ ڈائریکٹ چل رہے ہوتے ہیں فیس بک سے. یہ 10 سال میں ٹیکنالوجی ہے, یہ انوویشن ہے. یہ ندرت فکر جو ہے جب ٹیکنالوجی میں آتی ہے تو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے بیٹھے بیٹھے پیسٹیسائڈز پتہ چل جاتے ہیں کہ کون سے پیسٹیسائڈ ڈالنا ہے. اور سبز مکھی کے لیے, سفید مکھی کے لیے, کپاس میں جو سپرے کرتے ہیں, آج آنے والے دنوں میں سیٹلائٹ بتا رہا ہے, وہ تصویر کھینچتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ پتہ مرا ہوا ہے. اور وہاں بیٹھے بیٹھے پشاور, اسلام آباد, بڑے شہروں میں جو آپ کا جو ہے مائکرو بایولوجسٹ, وہ بتا دیتا ہے اس کا حل یہ ہے. ٹیکنالوجی اتنے بام عروج پہ چلی گئی ہے ندرت کی وجہ سے. اب آپ کی سوچ میں نیا پن آتا ہے تو آپ لکیر کے فقیر اور روایتوں کے اسیر نہیں رہتے. آپ کی سب سے بڑی جو آپ کا دشمن ہے وہ لکیر کا فقیر کی سوچ, اپروچ, اور روایتوں کے اسیر, کہ میرے دادا بھی ایسے کرتے تھے, میں بھی ایسے کروں گا. ہر دور کے, ہر نسل کے تقاضے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئے ہیں, میں ٹی وی کے دور میں پیدا ہوا تھا, میرے والدہ نے ٹی وی بھی نہیں دیکھا تھا. اب ہر 30 سال بعد, 20 سال بعد چینج آ رہا ہے سوسائٹی میں ٹیکنالوجیکل انوویشن کی وجہ سے. اپنے آپ کو کرنٹ رکھیں. اور ندرت کا مطلب ہے نیاپن. اپنی سوچ میں, تعلیم میں, شعور میں, اٹھنے بیٹھنے میں, آمدن نشستن برخاستن, ہر چیز میں نیاپن لے کے آئیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کیسے باقی لوگوں سے منفرد اور یگانہ ہو جائیں گے. یہ انفرادیت آپ کو اٹھا کے لے جائے گی. باقی منشی محمد بن ریٹائرڈ ہو جائیں گے, آپ اوپر بیٹھے ہو.
کامرانی اور شادمانی ان کو اٹھا کے اوپر لے کے جاتی ہے رفت کے پاس. رفت کیا ساتویں آسمان پہ متمکن جو سوچ ہے اس کا نام رفت ہے. تخیل کی بلندی سے آپ زمین پہ بیٹھے بیٹھے ساتویں آسمان میں پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ندرت فکر و عمل ہو. اقبال اسی علاقے میں پیدا ہوئے ہیں نا, مردم خیز خطہ یہ شکر گڑھ سے سیالکوٹ اور ناروال. یہ ٹرائنگل جو ہے یہ بڑی مردم خیز ٹرائنگل ہے. فیض احمد فیض بھی یہاں پیدا ہوئے تھے. اقبال کا ایک شعر سنیں جی, اس کا ترجمہ میں انگلش میں کروں گا یا اردو میں کروں گا. ہے اردو کا شعر, تھوڑی سی اس میں فارسی بھی ہے. ندرت فکر دوسری ڈائمنشن ہے سوچ میں تبدیلی کی, جو آپ کی زندگی میں آئے گی تو زندگی اوپر اٹھنی شروع ہو جائے گی. اور اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب. انقلاب کی بنیاد سوچ اور عمل میں تبدیلی ہے. انقلاب کی بنیاد یہ ہے. میں جب UET میں پروفیسر لگا, اسکول آف بزنس بنایا, تو میں نے وائس چانسلر سے کہا مجھے گیو می فری ہینڈ, میں نیا ایکسپیریمنٹ کروں گا. اور میں نے اتنے انوویٹو تجربے کیے کہ اسکول آف بزنس ایسے اٹھا اور لمس کے بعد نمبر 2 ہو گیا لاہور میں 4 سالوں میں. میں نے انوویٹو تجربے کیے تھے. ندرت فکر و عمل کا سے میں ذوق انقلاب لے کے آیا تھا اقبال کے بقول. اور ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ملت کا شباب, قوموں کو جوانی آ جاتی ہے. ابھی FBR میں جو ٹیکس کلیکشن ایجنسی ہے انہوں نے پھر 2 سال پہلے ٹیکنالوجی کی انٹرونشن کی تو ٹیکس کلیکشن 35% بڑھ گئی 2 سالوں میں, صرف انوویٹو آئیڈیاز سے اور انوویٹو عمل سے. FBR نے ایسے اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے لگتے. تو جہاں انوویشن ہوتا ہے وہاں پہ ذوق انقلاب ہوتا ہے اور قوموں کو جوانی آ جاتی ہے. پاکستان آج 75 سال قوموں کی زندگی میں کچھ بھی سال نہیں ہے. 75 سال میں ہم بڑھاپے پہ کیوں پہنچ گئے ہیں؟ انوویشن آنے نہیں دیا. ٹیچنگ میتھڈ میں امریکہ میں نے 8 سال پڑھا اور پڑھایا, 9 سال بلکہ, اور 5 یونیورسٹیوں میں پڑھایا. وہاں روایتی لیکچرنگ ختم ہو گئی ہے, ٹیسٹنگ بھی ختم ہو چکی ہے, یہ روایتی ایگزام لینا. ایسے انوویٹو ٹیسٹنگ طریقے ہیں جس میں میموری ٹیسٹ نہیں, کانسیپٹ ٹیسٹ ہے. میں پچھلے 28 سال سے پاکستان میں 4-5 یونیورسٹیوں میں پڑھا رہا ہوں. میں نے اوپن بک اوپن نوٹس ایگزام کر دیے ہوئے ہیں, ایون اوپن انٹرنیٹ, اور 2 بندے مل کے ایگزام تھے آتے ہیں اکٹھے. کبھی سوچا یہ میں نے تجربہ پاکستان میں 1 مہینہ پہلے میں ایگزام دے دیتا ہوں, ٹیک ہوم ایگزام. یہ سارے تجربے میں نے پاکستان میں کیے, کامیاب رہے اور ایکوزیشن آف نالج میکسیمائز ہوئی. تو اب تعلیم میں, شعور میں, فراست میں, فہم میں, نشست و برخاست میں, ایون گھر کے کچن میں جب آپ انوویشن لاتے ہیں تو گیس کی سیونگ شروع ہو جاتی ہے, بجلی کی سیونگ شروع ہو جاتی ہے. اب اقبال کا شعر دوسرا سن لیں انوویشن پہ, جو ندرت فکر, جو سیکنڈ ڈائمنشن میں نے سوچ میں تبدیلی کی آپ کو بتائی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لالو ناب. سنگ خارا ہوتا ہے آرڈنری پیس آف اسٹون. کہتا ہے آرڈنری پیس آف اسٹون از کنورٹڈ ٹو دا پریشیس جول بیکاز آف انوویشن. کبھی یہ ہوا ہے کہ پتھر بیٹھے بیٹھے نیلم بن جائے؟ یس, اگر انوویٹو آئیڈیاز ہیں تو نیلم بن جاتا ہے. ہیرے جواہرات میں منتقل ہوئے. یہ جب دباؤ پڑتا ہے کوئلے پہ تو ہیرا نہیں بن جاتا. اور آرٹیفیشلی دباؤ ڈال کے انوویشن طریقے سے آرٹیفیشل ہیرے بننے شروع ہو گئے. اور آپ جب اپنی شخصیت پہ دباؤ ڈالیں گے, تراشے خراشیں گے, تو آپ کی شخصیت میں 4 چاند لگ جائیں گے, ہیرے کی طرح آپ بھی چمکنے لگ جائیں گے. تو میں اقبال کا دوسرا شعر پڑھ کے تیسری ڈائمنشن پہ آ جاتا ہوں کہ ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لالو ناب, اور ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی. انوویٹو تھنکنگ سے اور انوویٹو ڈیلیوری سے زندگی میں میریکل شروع ہو جاتے ہیں معجزے سے. آج سنگاپور چھوٹا سا جزیرہ ہے, پانی بھی امپورٹ کرتا ہے وہ اپنا, اور اسلام آباد سے چھوٹا رقبہ ہے اس کا, آبادی شیخوپورہ سے کم ہے. ایکسپورٹ پتہ کتنی ہے اس کی؟ $350 بلین. اور امریکہ نے اس کا ویزا فری کر دیا, جو مرضی ہے. امریکہ کہتے ہیں امریکہ بھی 3rd کلاس ہے, ہمارے پاس اتنے انوویٹو آئیڈیاز ہیں, وہ نمبر 1 اکانومی بن گئی ہے اس ریجن میں. جاپان کو پیچھے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں, رقبہ اتنا تھوڑا سا. اور ایک 3rd ورلڈ کنٹری ملائیشیا نے جان چھوڑائی تھی 1964 میں, اس کو آزاد کر دیا تھا کہ یہ نکمہ بچہ ہے, یہ معذور ہے, اسے جان چھوڑاؤ. اور وہ آج ملائیشیا کو چھوڑ کے 25 سال میں انوویٹو آئیڈیاز. تو پاکستان کی بقا, پاکستان کی ترقی, آپ کی ترقی, آپ کی ذات کی ترقی, آپ کی خاندان کی ترقی صرف میموری ٹیسٹ کا نام نہیں ہے کہ چند فارمولے رٹ لیے لکھ دیا. آپ کی شعور میں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں اور نشست و برخاست میں جب انوویشن آئے گا تو آپ ایسے ترقی کریں گے, اوپر بھاگیں گے, 90 کی ڈگری ایسے اوپر جائے گا. میزائل کی طرح وہ ہوتا نہیں, کیا ہوتا ہے راکٹ, جو اسپیس راکٹ ہے. تو دوسری ڈائمنشن میں نے انوویشن کی بتا دی, فکر میں تبدیلی کی, وہ ہے ندرت فکر و عمل. اب سوچ میں تبدیلی کی تیسری ڈائمنشن بھی ہے, وہ ہے شدت فکر.
اب شدت فکر سے آپ کہیں گے یہ تو شدت پسندی نہیں، شدت فکر ہے سوچ میں فوکس ہونا. آپ نے ایک مقام سیٹ کیا، منزل سیٹ کی اور اس پہ چھا گئے، اس کو پکڑ لیا، اسے چمٹ گئے، یہ ہے شدت فکر. شدت فکر کے حامل یہ نہیں کہ آج اس کو بیٹھ گئے، اس کو پرسوں یہ کر رہے ہیں، 4 دن بعد یہ کر رہے ہیں. وہ فوکس ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ کو لیتے ہیں اور اس پہ اپنی انرجی فوکس کر دیتے ہیں اور اپنا اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست اس کے آس پاس مرتکز کر دیتے ہیں اور محور کی طرح اس پہ جاتے ہیں اور پرفیکشن لے لیتے ہیں. اب ماشاءاللہ میں اتنا امپریس ہوں صحیح صاحب نے اس پہ فوکس کیا میڈیکل سائنس پہ، انجینئرنگ پہ نہیں کر رہے. اگر انجینئرنگ پہ کرتے نہ ادھر کا رہتے نہ ادھر کے رہتے، اور وقت کے ساتھ 2 سال 10 سال بعد ہو سکتا ہے انجینئرنگ میں بھی آ جائیں. تو جو آپ زندگی میں شدت فکر میں فوکس رکھیں گے آپ کو ترقی میں آسانی ہو جائے گی. یہ سوچ میں تبدیلی کی تیسری ڈائمنشن ہے. اب چوتھی ڈائمنشن بھی ہے، وہ ہے مشاورات فکر. قرآن پاک کی 2 آیات کے ترجمے مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس میں انکریج کیا کہ اچھے لوگ باہم مشاورت کرتے ہیں، اور سورہ حجرات میں 3 آیتوں کا ترجمہ میں پیش کرنے کی سعادت لے رہا ہوں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ارشاد فرمایا سورہ حجرات کہ جب کسی چیز کا عزم کر لو. دوسری آیت کا ترجمہ ہے پھر باہم مشاورت کرو. مشاورات فکر یعنی اگر آپ کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ نہیں چلیں گے آپ مار کھا جائیں گے. انسان ناقص العمل ہے، ناقص العقل ہے بلکہ، اور اکثر و بیشتر غلط فیصلے کر دیتا ہے. تو باہم مشاورت سے جو کولیکٹیو وزڈم آتی ہے، جو اجتماعی دانش آتی ہے، اس سے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو چوتھا جو آپ کی سوچ میں تبدیلی جو آپ کو اٹھا کے آسمان پہ لے کے جائے گی وہ ہے مشاورت فکر، کولیکٹیو وزڈم، اجتماعی دانش. تو قرآن پاک کی تیسری آیت میں ہے سورہ حجرات کی کہ وہ باہم مشاورت کرو. پہلے کسی کے عزم کر لو، دوسرا مشاورت کرو، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے پھر مجھ پہ بھروسہ رکھو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پہ بھروسے کو مشروط کیا ہے مشاورت کے ساتھ. تو مشاورت میں آپ نے اگر اکیڈیمک ایکسلنس لینی ہے تو اپنے کولیگ سے، اپنے پروفیسر سے، سینئر سے مشاورت کریں تاکہ آپ غلط رستے پہ نہ چڑھ جائیں. مشاورت کی بڑی اہمیت ہے، سنت رسول ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں مشاورت فرمائی تھی. شہر علم کو ہر چیز پتہ تھی، انہوں نے مشاورت فرمائی. اور سلمان فارسی جو ایک مارشل ریس فائٹنگ فورس کی نمائندہ بیٹھے ہوئے تھے، ایران جو سپر پاور تھی اس زمانے میں، ان کے مشورے کو صاحب سمجھا اور باقاعدہ خندق کھودی گئی. اور خندق کھودنا انوویشن ہے. ان کے ڈیفنس ڈاکٹرن میں، ان کی ڈیفنس اسٹریٹجیز میں خندق کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا عربوں کے پاس. ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کر لی، یہ انوویٹو اسٹریٹجی تھی. اور 3 یا 4 یا 5 ٹائم دشمن سے، غلبے سے، ان کی یلغار سے، ان کی یورش سے بچ گئے، بغیر لڑے، برائے نام لڑائی ہوئی. اور اسلام اس زمانے میں مسلمانوں کی مالی اور قوت حرب اور قوت ضرب سب کمزور تھی. انہوں نے ری اسٹریٹجائز کیا انوویٹو تھنکنگ سے، اور موزے ہونے لگ جاتے. موزات زندگی اس طرح ہوتے ہیں. تو چوتھی چیز میں نے بتا دی مشاورت فکر. 5ویں آپ کی سوچ میں تبدیلی کس طرح آ سکتی ہے، وہ جدت فکر. نئے دور کے تقاضے ہیں، ان سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے رہے. یہ ٹیکنالوجی، ابھی کرونا آیا تو میں نے 1 سال 1.5 سال میں نے پڑھایا زوم پہ، اور میں نے انٹرنشپ بھی سائیکالوجی کی زوم پہ کرائی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے تجربے کیے. بچوں کی ڈگریاں ڈیلے ہو رہی تھی MS کی، ان کی انٹرنشپ لازمی تھی ہاسپٹل میں فزیکل. ہم نے اس کا متبادل بھی ڈھونڈ لیا. اور کرونا میں آپ حیران ہوں گے، ہم نے زوم پہ انٹرنشپ کرا دی. کلاسیں تو ہوتی تھی. تو جدت پسندی مغربیت کی پیروکاری نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کا یوز ہے فار ایز اینڈ کنوینئنس. ابھی میں اسپارکو کے ساتھ مل کے، اور جو کیمیکل بنانے والی فیکٹریز ہیں پاکستان میں، جو پیسٹی سائڈ بناتی ہیں، کیڑے مار دوائیاں بناتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں. اسپارکو تو نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے جو سیٹلائٹس ہیں، ہم ان سے ڈیٹا خرید رہے ہیں فزیکل آن گراؤنڈ. اس ڈیٹا کو لے کے ہم جو ہائی ٹیک پیسٹی سائڈس کے ایکسپرٹ ہیں، وہ لاہور بیٹھے پہلے ان کو سائٹ جانا پڑتا تھا ملتان میں، اور بیٹھے بتا دیں گے پتے کا رنگ اور شکل دیکھ کے کہ اس کو کیا بیماری ہے، اس پہ کون سی دوائی کتنی لگے گی. اب ان کے فزیکل وزٹ کم ہو گئے. اور امیزون کی طرح
کی طرح ڈائریکٹ وہاں دوائی چلی جائے گی، ڈیلر کمیشن ختم ہو گیا تو اس میں 50% رعایت مل جائے گی یوزر کو. یہ نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے جدت پسندی سے ہم یہ نئے تجربے کر رہے ہیں. میں اسلام آباد اور لاہور کے فرسٹ ڈاٹا میں ڈیل کرتا ہوں تو میں نئے نئے آئیڈیا دیتا رہتا ہوں. اور فائنل وار از وار آف آئیڈیا. فار ون گڈ آئیڈیا یو نیڈ ٹو لاٹ آف آئیڈیا. تو میرا آپ سے مشورہ یہی ہے، کنکلوڈنگ ریمارکس میرے اس پارٹ کے، پہلے پارٹ کے. دوسرا پارٹ میں 5 منٹ اور لوں گا کہ لکیر کے فقیر اور روایتوں کے سیر نہ بنیں. اسٹیٹس کو چیلنج کریں، سوچ میں وسعت، ندرت، جدت اور شدت لے کے آئیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس آؤٹ آف باکس تھنکنگ سے ایسے ایسے سلوشن آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تدبر کریں، فکر کریں. میں نے ایک اسلامی کتاب میں پڑھا تھا کہ کسی شخص کا ایک لہجے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے اچھا. تفکر کیا، سوچنا. ابھی آتے ہوئے میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا جس میں حضور پاک نے کہا تھا کہ خاموشی اختیار کرو اور تدبر کیا کرو. تو آپ اپنے ٹائم کا آدھا پونا گھنٹہ بند ہو کے کچھ آئیڈیاز کو کنسولیڈیٹ کریں اور جامعت فکر سے، مشاورت فکر سے، ندرت فکر سے اور جدت فکر سے اپنی زندگی میں ایک مثبت انقلاب لے کے آئیں. مثبت انقلاب امریکہ، آسٹریلیا، جاپان یا انڈیا سے نہیں آنا. وہ اسلام آباد کے کسی سیکٹری نے انجیکشن کے ذریعے نہیں دینا آپ کو. وہ آرمی کا کوئی بریگیڈیئر پریڈ کے ذریعے نہیں دے سکتا آپ کو. کوئی وائس چانسلر بھی نہیں دے سکتا. یہ شعور کی بیداری آپ کا اندرونی عمل ہے. اس بیداری میں آپ باقاعدہ اس کو اسٹریٹجائز کریں اور سوچنے کے لیے وقت کم از کم 30 منٹس رکھیں. ہر 2 دن بعد 30 منٹ رکھیں. اب دوسرا پارٹ جس پہ میں کہوں گا کہ آپ کی ترقی کے لیے 4 سے 5 پی ضروری ہیں آپ کی زندگی میں. پہلا پی ہے کہ آپ پازیٹیو ہوں، آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہو. آپ گلاس کو آدھا بھرا کہیں، آدھا خالی نہ کہیں. یہ پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ ترقی کی بنیاد ہے. اور ایک ریسرچ ہوئی ہے امریکہ میں جس کی فائنڈنگز یہ ہیں کہ آپ کی ترقی میں 91% رول آپ کے رویے کا. کچھ چیزیں اللہ دیتا ہے جس کو کہتے ہیں فطری میلان اور طبعی رجحان، یہ اللہ دیتا ہے. مثلا میرا فطری رجحان میتھس میں اتنا سٹرونگ نہیں ہے، فزکس میں ہے، اردو میں ہے. اور کچھ چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ ہے رویہ. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور پازیٹیو کیئرنگ ایٹیٹیوڈ اور کیئرنگ ایٹیٹیوڈ. تو آپ اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیں، شیطان کے وسوسوں کو اور شیطان کے وہ وہم ہے کہ تم کمزور ہو، تمہارا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تمہارا رنگ نیلا، پیلا، سفید، کالا ہے، لہٰذا آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ شیطان کے وسوسے ہیں. 30ویں پارے کی آیت پڑھ دیا کرے، من شر الوسواس الخناس. شیطان بھاگ جائے گا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ ترقی نہ کر سکیں. یاد رکھیے گا. تو وسوسوں سے نجات آپ کے لیے ضروری ہے. سوچ کو مضبوط رکھیں. انسان دشمن کے مارے نہیں مرتا، سوچ کی کمزوری سے مرتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا. انسان دشمن کے مارے نہیں مرتا، سوچ کی کمزوری سے مرتا ہے. تو پہلا پی ہو گیا پازیٹیو تھنکنگ اینڈ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. دوسرا ہے پیسفل تھنکنگ. آپ ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق دیں، جسے اردو میں کہتے ہیں پرامن بقائے باہمی، انگلش میں کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس. جس طرح میرا ترقی کا حق ہے، میرے دوست کا، میرے کولیگ کا، میرے ایسوسیٹ کا، میرے فیملی ممبرز کا بھی حق ہے. اس میں اگر حق روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نام ہے حسد، اس کا نام ہے بغض. اور حسد اور بغض لیڈس ٹو انا کی پرورش اور انا کی پرستش، دیٹ لیڈس ٹو تکبر. اور تکبر متکبر کی خوراک ہے، وہ کچلا جاتا ہے انسان، پس سمجھ نہیں آتی کیا ہوا ہے. تو آپ پیسفل ایٹیٹیوڈ کو اپنا تر امتیاز بنا لیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون آ جائے. ٹینشن اور سٹریسز انڈیوسڈ ختم ہو جائیں گے. تو دوسرا پی میں نے آپ کو بتایا پیسفل. تیسرا پی ہے پنکچوئل. آپ نے اگر پروفیشنلی رائز کرنا ہے تو پنکچوئلٹی از اے پری ریکوزٹ. وہ بنیاد ہے آپ کی اٹھنے بیٹھنے کی. آپ نے دیکھیں نا اسلام میں پنکچوئلٹی کا کانسیپٹ کتنا ہے. نمازوں کے ٹائم فکس ہیں، روزے کا ٹائم فکس ہے، شادی کا ٹائم فکس ہے. یہ پنکچوئلٹی ہمیں مذہب سکھا رہا ہے. تو تیسری چیز جو آپ کی زندگی میں آپ کو اٹھائے گی اور بام عروج پہ لے کے جائے گی وہ ہے پنکچوئلٹی، تیسرا پی. اور چوتھا ہے پرو ایکٹیو اپروچ. آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو امتحان کے بعد نہیں کریں گے. امتحان سے 6 مہینے پہلے اپلائی ہوتا ہے اگلی بڑی یونیورسٹی میں جانے کے لیے. امریکہ میں جانے کے لیے 1 سال پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے. یہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے. شیخ چلی کی طرح آئے وقت پہ نہ دیکھیں کہ تو آپ کی طرح انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو. وہ
تو پرویکٹیو اپروچ آپ کو زندگی میں اٹھانے میں چوتھا پی ہے پرویکٹیو اپروچ. پیسفل اپروچ, پازیٹیو اپروچ, پرویکٹیو اپروچ. اگلا پی کون سا جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے, کامیابی پہ ہمکنار کر سکتا ہے, وہ ہے پیرلل پروسیسنگ. آپ ایک وقت میں 3 سے 4 کام ایٹ اے ٹائم کریں. امتحان بھی ہو رہا ہے, خانگی امور میں کام بھی کر رہے ہیں, معاشی امور میں دفتر کا کام بھی چل رہا ہے. ایک بیلنس اپروچ ہے یہ پرویکٹیو اپروچ. پرویکٹیو اپروچ میں آپ قبل از وقت تدارک کرتے ہیں, اس کا پر ادراک کرتے ہیں مسئلہ آنے والا ہے اور اس کا تدارک کرتے ہیں پریونٹیو اپروچ کے ذریعے. تو پرویکٹیو اپروچ اور پریونٹیو اپروچ آپ کی لائف میں جب آتی ہے تو آپ پشیمانگی کا اظہار نہیں کرتے کہ کاش ہم سوچ لیتے. اور آخری پی جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے پیرلل پروسیسنگ. ابھی میں نے ذکر کیا تھا پیرلل پروسیسنگ میں آپ 4 سے 5 کام ایٹ اے ٹائم کریں گے. عمر خضر نہیں ہے آپ کے پاس. You don't have millions of light years to survive and plan. آپ کو پلاننگ بھی کرنی ہے, ساتھ ساتھ ایگزیکیوشن بھی ہو رہی ہے. ایک ہی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. یہ لائف میں اگر آپ اس اپروچ کو اپناتے ہیں تو کہانی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا بھائی, یہ تو اس کا ذہن بھی وسیع ہو گیا. وسعت فکر کا دوسرا نام کیا, اعلیٰ ظرفی. اس میں قابل برداشت بھی آ جاتی ہے. اعلیٰ ظرف لوگ زیادہ قوت برداشت کے حامل ہوتے ہیں. پھر مجھے سورہ حجرات کی ایک آیت کا ترجمہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو لوگوں کے قصور معاف کر دیتے. تو ذاتی بدلے, اناد اور بغض میں اپنی زندگیاں ضائع نہ کریں. یہ 2-4 سال ہے, یہ 2-4 ہفتے میں گزر جائیں گے. ابھی 15 سال بعد آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو صرف 15 ہفتے گزرے ہیں اور 15 سال گزر گئے. اس میں آپ نے اگر بغض میں, حسد میں اور اس میں بدلہ لینا یا انتقامی سوچ میں رکھیں گے تو آپ کا ذہن اتنا ہی ہے. اس میں انتقام کی سوچ ڈال لیں یا ترقی کے لیے جذبہ ڈال دیں. ایریا انڈر دا کرو اتنا ہی ہے. جو میتھس میں نہیں پڑھاتے ایریا انڈر دا کرو وہ اتنا ہی ہے. اس میں خوف ڈال لیں یا اس میں قوت یقین ڈال لیں, فیصلہ آپ نے کرنا. اور جب قوت یقین آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, غلامی کی شمشیریں کٹنے لگ جاتی ہیں. اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو اپنے یقین کو بڑھاتے جائیں کہ ہاں میں کر سکتی ہوں. میں نے دیکھا, میں جب بھی پنجاب کے لاہور کے سینٹر سے, اسلام آباد سے ہٹ کے قصبوں میں یا چھوٹے نئے ضلعوں میں گیا, میں نے دیکھا بچوں میں احساس کمتری یا احساس محرومی بہت زیادہ ہے. یہ خود اعتمادی کی کمی ہے اور اس کے پیچھے شیطان کے وسوسے ہیں کہ ہم غریب خاندان سے ہیں یا ہم چھوٹے خاندان سے. کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, یاد رکھنا, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ صرف قوت یقین کی کمی کی زیادتی یا عدم موجودگی ہے بس. اور جب قوت یقین بڑھتی ہے تو دل میں یا دماغ میں انرجی اتنی بڑھ جاتی ہے اور پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہے. تو قوت یقین کو بڑھاتے جائیں. اور قوت یقین کے حامل شخص کا نام ہے صاحب یقین, اور اس کے پاس کیا چیز ہے, ذوق یقین. تو آپ صاحب یقین بنے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور صاحب یقین کو اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں کہ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے, صاحب امروز کا مطلب ہے لیڈر آف دا ڈے, جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. تو آپ زمانے کے سمندر میں جب ڈبکی لگاتے ہیں, جس کا نام بے یقینی کا سمندر ہے, تو گوہر فردا کل کا موتی ہاتھ میں آ جاتا ہے. یہ 5 پیس کا میں نے ذکر کیا اور سوچ میں تبدیلی کے 5 عوامل کا ذکر کیا. اس سے آپ کی زندگی میں بہت خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے. اور میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس مشہور شعر پہ جو میں نے آتی پڑھا تھا کہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن, سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن, سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. آج کے بعد جو نیا سورج طلوع ہوگا آپ کی زندگی میں وہ سوچ میں تبدیلی کے ساتھ آئے گا. اور آپ سوچ میں بڑائی لائیں, سوچ کو نئی جہت پہ استوار کریں, سوچ میں نیا پن لے کے آئیں, اور سوچ میں وسعت کے ساتھ ساتھ جدت اور ہمت لے کے آئیں, اور مشاورت کے ساتھ جامعیت لے کے آئیں. سوچ میں کولیکٹیو وزڈم کا ہونا انٹیگرل پارٹ ہے ترقی کے لیے. اکیلے کچھ نہ کریں بغیر مشورے کے. اب آئی ایم اوپن فار دا کوشچن, اینی باڈی ہیز اینی کوشچن, آئی ایم ولنگ ٹو رسپونڈ. میرے پاس 4-5 منٹ ہیں. کسی بیٹے بیٹی کے کوئی سوال ہے تو میں جواب دینے کو تیار ہوں. اینی کوشچن؟ جی بولیے.